میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ ہم اہل حق اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جہاں بھی سجتی ہے، جب بھی سجتی ہے، وہ نگاہ مصطفیٰ سے اوجھل نہیں ہوتی۔ میرے آقا نگاہ نبوت کے ساتھ اپنے ہر غلام کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ۔ حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں اپنے چاہنے والوں کا ذکر خیر اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اسمع اور اعرف یہ دونوں صیغہ ہائے متکلم ہیں۔ سرکار اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں سننے کی بھی اور جاننے پہچاننے کی بھی۔ یہ نہیں فرما رہے کہ فرشتہ پہنچاتا ہے، بلکہ سرکار فرما رہے اسمع واعرف۔ قید ایک لگائی ہے کہ پڑھنے والا اہل محبت ہو، اہل ذوق ہو، اہل عشق ہو، جہاں سے مرضی پڑھے، نہ مکان کی قید ہے، نہ زمان کی قید ہے، نہ پڑھنے والے کی قید ہے۔ وہ چاہے عربی ہو، اجمی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، کوئی بھی ہو، پھر وہ جہاں سے بھی پڑھے، شرق سے پڑھے، غرب سے پڑھے، شمال سے پڑھے، جنوب سے پڑھے، عرب سے پڑھے، عجم سے پڑھے، میرے نبی نے علی الاطلاق فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، فرمایا پڑھنے والا محبت والا ہو، پڑھے جہاں سے، جب بھی، جس وقت بھی مجھے خدا نے یہ طاقتیں عطا فرمائی ہے، میں اپنی خداداد عطا کرتا طاقت کے ساتھ سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک بولو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اسمع و اعرف، اور اعرف نکلا ہے معرفت سے۔ صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے، ایک ہے معرفت اور ایک ہے علم۔ علم اور معرفت میں فرق ہے۔ اٹھاؤ مولانا اسام الدین کا حاشیہ، وہ اپنے حاشیہ کے اندر لکھتے ہیں، اور اسی طرح علماء بلاغت نے بھی لکھا، علماء لغت نے بھی لکھا کہ علم اور معرفت میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اگر کوئی بندہ محفل کے کونے پر کھڑا ہو کر کہے، وہ کہے کہ یہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہیں، حضور کے میلاد پاک کی محفل سجی ہے، اگر اس سے پوچھا جائے بتاؤ اس محفل میں کون کون بیٹھا ہے، وہ یہ بتانے سے قاصر ہو، عاجز ہو، یہ نہ بتا سکے، صرف کل بتائے، جز کا ذکر نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں علم۔ اگر کوئی بندہ محفل کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ ایک ایک کا نام بھی بتائے، یا بھائی شہباز اشرف صاحب بھی بیٹھے ہیں، سجاد اشرف صاحب بھی بیٹھے ہیں، نقیب محفل عدنان فدا صاحب بھی بیٹھے ہیں، مشتاق احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں، فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے، ایک ایک کا نام لے کر بتاتا جائے تو یہ ہے معرفت۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی واعلمہم، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا اعرفہم۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا صرف کل کو جانتا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا میں اپنی ذکر پاک کی محفل میں آنے والے ایک ایک فرد کو جانتا ہوں، ایک ایک شخص کو جانتا ہوں۔ گویا میرے نبی نے بتا دیا میرے غلاموں جہاں سے بھی پڑھو، تعارف کی ضرورت نہیں، پہچان کی ضرورت نہیں، رب نے مجھے مقام یہ عطا فرمایا ہے، میں ذکر پاک کی محفل میں آنے والے، ذکر کرنے والے، کرانے والے، سننے والے، سنانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، ہر ایک بندے کے چہرے کو بھی پہچانتا ہوں، اس کی شکل کو بھی پہچانتا ہوں، اس کی ذات کو بھی پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حاضر بیٹھے ہیں ذرا بولے محبت کے ساتھ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اعرفہم، معرفت سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک ایک جز کو پہچانتا ہوں، ایک ایک فرد کو پہچانتا ہوں۔
حضرات گرامی اس نظریے کے ساتھ بیٹھے کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضور کے گنبد خضرا پر ایک فرشتہ کھڑا ہے. اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے اگر کوئی بندہ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھے وہ فرشتہ گنبد خضرا پر ہے وہیں پر کھڑے ہو کر سنتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. سننے کے بعد وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں فلاں نام کا فلاں کا بیٹا آپ پر تو فیصلہ سلام پیش کر رہا ہے. وہ فرشتہ کھڑا ہے گنبد خضرا پر. میں نے کہا پڑھنے والا جہاں سے بھی پڑھتا ہے وہ فرشتہ سنتا ہے. سننے کے بعد عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں. کیا کہتا ہے؟ فلاں بن فلاں. میں نے کہا درود و سلام تو آپ نے بھی پڑھا. فرشتے نے آ کر پوچھا ہے اے پڑھنے والے بتا تیرا نام کیا ہے, تیرے والد کا نام کیا ہے. میں نے کہا فرشتے نے نہیں پوچھا اور نہ ہی فرشتہ پوچھتا ہے بلکہ رب نے اسے طاقت ہی اتنا عطا فرمائی ہے تیرے مصطفیٰ کا غلام کھڑا مدینہ طیبہ میں ہے. میں نے کہا رب نے تیرے مصطفیٰ کے نوکر کو یہ علم عطا فرمایا ہے تو وہیں پر کھڑے ہو کر سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے. میں نے کہا ذرا توجہ کر, یہ تو تیرے مصطفیٰ کے نوکر کا علم ہے, آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. حضرات گرامی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کائنات نے بارگاہ اقدس کی یہ شان بنائی. اگرچہ فرشتہ پہنچاتا ہے مگر وہ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی نا اس کا مطلب ہے کہ حضور خود سنتے بھی ہیں اور خود پہچانتے بھی ہیں. دیکھیں حدیثیں ہیں دو, ایک ہے اول ما خلق اللہ نوری اور ایک ہے اول ما خلق اللہ القلم. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. ایک روایت میں ہے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں میرے نور کو پیدا فرمایا. اور ایک میں ہے کہ قلم کو پیدا فرمایا. محدثین نے دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ قلم کی اولیت کا ذکر بھی ہے اور حضور کے نور پاک کی اولیت کا ذکر بھی ہے, لیکن دونوں کے درمیان تطبیق مطابقت اور موافقت یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم کو فرمایا اے قلم لکھ. قلم نے عرض کیا مولا کیا لکھوں, مولا کیا لکھوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کانا لکھ دے, ما یکون لکھ دے. قلم نے عرض کی مولا ما یکون کے اندر تو پیدا فرمائے گا زمین کو, آسمان کو, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو, سیاروں کو, جن و انس, حجر و شجر, برگ و ثمر, جنت و دوزخ. ما یکون کے اندر تو یہ لکھوں, مستقبل میں تو یہ لکھوں. مولا یہ بتا ما کانا میں کیا لکھوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے قلم ما کانا میں جو کچھ ہے وہ بھی لکھ. قلم نے عرض کی مولا ما کانا میں تو تیری ذات ہے. اللہ نے فرمایا قلم ما کانا میں میری ذات نہیں, ما کانا میں نور مصطفیٰ ہے. اے قلم ما یکون میں ساری کائنات کو لکھ دے, ما کانا میں نور مصطفیٰ کو لکھ دے, ما کانا میں نور مصطفیٰ کو لکھ دے. اگر کوئی کہے کہ ما کانا میں قلم نے خدا کو لکھا, میں کہتا ہوں خدا وہ ہے جو ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. ازل کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو, ابد کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو. خدا کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں. قلم نے اگر خدا کو لکھا تو کیسے لکھا؟ میں نے کہا ماننا پڑے گا قلم خدا کو لکھ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ اگر قلم خدا کو لکھے تو خدا محدود ہو جائے, خدا منتہا انتہا کے درجے میں آ جائے. خدا کی انتہا بھی ہو, ابتدا بھی ہو, خدا محدود بھی ہو, خدا کی حد بھی ہو, خدا کو نہیں لکھ سکتی. قلم نے ما یکون کے اندر, مستقبل کے اندر ساری کائنات کو لکھا اور ما کانا کے اندر صرف نور مصطفیٰ کو لکھا. سبحان اللہ, نور مصطفیٰ کو لکھا. اس لیے حضور ساری کائنات میں اول ہے. اولیت مصطفیٰ بایمانہ بھی ہے کہ حضور کا نور سب سے پہلے ہے, اور اولیت مصطفیٰ اس لحاظ سے بھی ہے کہ حضور نے سب سے پہلے رب کو سجدہ کیا اور سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا. اللہ اکبر. حضرات گرامی
حضور کا اول الخلق ہونا اس وجہ سے ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ دیکھیں اگر انسان کوئی چیز تخلیق کرے نا تو انسان کی تخلیق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ناقص چیز تخلیق کرتا ہے، کیسی ناقص چیز تخلیق کرتا ہے، پھر وہ ناقص سے کامل کی طرف جاتا ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن میرے رب کی تخلیق اس طرح نہیں۔ آپ اگر کوئی کارخانہ لگاتے ہیں، نمونہ لیتے ہیں اور اس کارخانے کے اندر کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو وہ پہلے ناقص بنتی ہے، کمزور بنتی ہے، پھر اچھے سے اچھی بنتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف انسان ترقی کرتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کسی کانے، نابینے، لولے، لنگڑے انسان کو نہیں بنایا۔ اللہ نے سورج و چاند کو نہیں بنایا۔ اللہ نے زمین کی کوئی چیز سب سے پہلے نہیں تخلیق فرمائی۔ رب نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما کے بتا دیا کائنات والو تمہاری تخلیق میں سب سے پہلے ناقص ہوتی ہے، میری تخلیق میں سب سے پہلے کامل ہے، اکمل ہے، اور وہ نور مصطفیٰ ہے۔ میری خالقیت کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، سورج کو نہ دیکھو، چاند کو نہ دیکھو، زمین کو نہ دیکھو، ستاروں کو نہ دیکھو، سیاروں کو نہ دیکھو، افلاک کو نہ دیکھو، ورنہ میری خالقیت کا اگر کمال دیکھنا چاہتے ہو آؤ ذات مصطفیٰ کو دیکھو کہ یہ میری قدرت کا اعلیٰ شاہکار بھی ہے، میری خالقیت کا کمال بھی ہے۔ یہ میری خالقیت کا ایسا کمال ہے کہ سورج و چاند تو اس کے تلووں کی دھول ہے، سورج و چاند تو اس کے تلووں کی دھول ہے۔ میری خالقیت کا کمال اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھو۔ اس وجہ سے حضور خلق اول ہے کہ کوئی رب کا، آج تو بندے اگر کچھ بن جائے نا تو اپنے باپ کا مقابلہ شروع کر دیتے، شاگرد کچھ بن جائے تو استاد کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ رب نے فرمایا کوئی ہوگا جو پھر میرے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی قدرت کا ایسا شاہکار پیدا فرمایا جو مصطفیٰ کی صورت میں ہے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ جیسا تو کائنات میں کوئی آ ہی نہیں سکے گا اور نہ کوئی لا سکے گا۔ پھر خلق اول کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو کیوں تخلیق فرمایا شہباز بھائی؟ اس لیے تاکہ کوئی حضور پر احسان نہ جتلائے۔ بالفرض اگر کوئی بندہ آپ میں سے باغ لگائے، شہباز بھائی نے باغ لگایا اور مجھے کہا دورانی صاحب آؤ میرے باغ کو دیکھو، بڑا اچھا باغ میں نے لگایا، دور دور سے پودے منگائے، میں باغ کے اندر گیا، میں نے دیکھا ایک گلاب کی بوٹی ہے، اس گلاب کی بوٹی پر گلاب کا پھول کھلا ہے، میں نے پھول توڑا اور میں نے کہا یہ پھول میرا ہے۔ شہباز بھائی کہتے ہیں دورانی صاحب، مفتی صاحب یہ پھول آپ کا کیسے ہے؟ باغ میں نے لگایا، بوٹی میں نے لگائی، پھول آپ کا کیسے؟ یہ پھول تو میرا ہے۔ اتنے میں بوٹی سے آواز آئی یہ پھول نہ شہباز بھائی کا ہے نہ دورانی صاحب کا ہے، یہ پھول تو میرا ہے کہ میری شاخ پہ لگا ہے، میری ٹہنی پہ لگا ہے۔ اتنے میں زمین بولی، زمین نے کہا یہ پھول بوٹی کا نہیں، یہ پھول تو میرا ہے، اگر میں اپنا سینہ پیش نہ کرتی تو یہ بوٹی کہاں اگتی، یہ بوٹی کہاں اگتی؟ اتنے میں سورج چیخنے لگا، سورج نے کہا ارے یہ پھول میرا ہے، اگر میں اس بوٹی کو کرنے فراہم نہ کرتا تو یہ پھول کھلتا کیسے؟ اتنے میں شبنم نے کہا یہ پھول تو میرا ہے، اگر میں پھول کو اپنی شبنم پیش نہ کرتی تو اس کے اندر تازگی کہاں سے آتی؟ اس کے اندر تازگی تو نہ آ سکتی نا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے پھول ایک ہے، اس پر باغ لگانے والا بھی احسان جتلا رہا ہے، بوٹی بھی احسان جتلا رہی ہے، زمین بھی احسان جتلا رہی ہے، سورج بھی احسان جتلا رہا ہے، شبنم بھی احسان جتلا رہی ہے۔ ارے رب کائنات نے سب سے پہلے نہ سورج کو بنایا، نہ چاند کو بنایا، نہ زمین کو بنایا، نہ آسمان کو بنایا۔ اگر پہلے رب زمین کو بناتا زمین کہتی مصطفیٰ آئے میں نے اپنا سینہ پیش کیا، اگر سب سے پہلے آسمان کو بناتا تو آسمان بھی کہتا نور مصطفیٰ آیا تو میں نے چھت فراہم کی۔ رب نے سب سے پہلے نہ سورج کو بنایا، وہ کہتا کہ میں نے روشنی فراہم کی،
رب نے سب سے پہلے نہ چاند کو بنایا، چاند بھی احسان جتلاتا، رب نے سب سے پہلے آدم کو بھی نہیں بنایا، سب سے پہلے رب نے حضور کے ماں باپ کو بھی نہیں بنایا، نور مصطفیٰ کو بنایا۔ کیوں؟ تاکہ حضور آئے، کوئی احسان نہ جتلا سکے، نہ سورج احسان جتلائے، نہ چاند احسان جتلائے، نہ زمین احسان جتلائے، نہ آسمان احسان جتلائے، نہ آدم احسان جتلائے، نہ ابراہیم احسان جتلائے، نہ اسماعیل احسان جتلائے، نہ عبد المطلب احسان جتلائے، نہ عبداللہ احسان جتلائے، نہ حضرت سیدہ آمنہ احسان جتلائے۔ ارے حضور کے ماں باپ میں، حضور کے باپ دادا میں بھی کوئی احسان نہ جتلا سکے، زمین و آسمان بھی احسان نہ جتلا سکے، تاکہ کائنات کا کندھا نیچا رہے، مصطفیٰ کا طلبہ اونچا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ رب نے فرمایا کائنات والو، یہ تو خود محسن اعظم بن کے آ رہا ہے، ارے کوئی اس پر احسان کیسے جتلائے گا؟ رب نے تو حضور کے ماں باپ کا احسان بھی نہیں اٹھانے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے حضور کو کیوں تخلیق فرمایا؟ تاکہ حضور محسن کائنات بنے، سرکار کا طلبہ اونچا رہے، ساری کائنات کا کندھا نیچا رہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، تیسری وجہ حضور کے خلق اول ہونے کی، سب سے پہلے تخلیق کیے جانے کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، مولا تجھے کوئی آنکھ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا وہو اللطیف، میں لطیف جو ہوں۔ جیسے یہ ہوا لطیف ہے نا، آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ اگر کسی چیز کے ساتھ لگے گی تو پھر محسوس ہوگا کہ ہاں درخت کی شاخیں ہل رہی ہیں، یہاں ہوا ہے، جی فلاں چیز یہ کپڑا ہل رہا ہے، یہاں ہوا ہے، لیکن ہوا نظر نہیں آتی کیونکہ ایک لطیف چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لطیف، فرمایا یہ تو ہوا ہے، میری مخلوق ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتی، اور میری لطافت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تو پھر تقاضا یہ ہے، مولا تو خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے جن و انس میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ مولا پھر تیری عبادت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تجھے دیکھیں بھی تو صحیح، تو نظر بھی تو آئے۔ فرمایا ہاں ہاں میں نظر نہیں آتا اس لیے کہ میں لطیف ہوں، البتہ وہ لطیف الخبیر، خبیر بھی ہوں، میری خبریں آتی ہیں، میں خبریں اتارتا ہوں۔ مولا تیری خبریں کہاں اترتی ہیں؟ اب اس بات کو یہاں رہنے دیں، تھوڑا پیچھے آئیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھتی مگر وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ یہ الابصار جو ہے نا، الابصار اس کو کہتے ہیں جمع، اور جمع بھی ایسی کہ جس پر الف لام ہے، جب جمعیت ٹوٹ جائے تو پھر اس میں کثرت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں سب کو دیکھتا ہوں۔ اور مقام پر فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ ایک آنکھ ایسی بھی ہے ارے جو مجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی، نہ بند ہوئی، نہ پھر کی، نہ بد کی۔ فرمایا ایک آنکھ ایسی ہے، یہاں ہے لا تدرکہ الابصار، وہاں ہے ما زاغ البصر، وہ جو بصر ہے اسی الابصار کا واحد ہے، یہ الابصار اس واحد کی جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھتی مگر اور آیت میں فرماتا ہے کہ ایک آنکھ ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں منطقی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں آپ، بات علمی ہے، اگر سمجھے تو انشاءاللہ سرور آئے گا۔ لا تدرکہ الابصار یہ ہے جمع، اور یہ جملہ سالبہ ہے، قضیہ سالبہ ہے۔ قضیہ سالبہ کلیہ جو ہوتا ہے نا، اس کا عکس آتا ہے موجبہ جزیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھتی، اس کا عکس نکالو تو عکس آئے گا کچھ آنکھیں ہیں جو خدا کو دیکھتی ہے، اور وہی آنکھ کون سی آنکھ ہے؟ ارے رب کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ارے
5 आंखें हैं, उनमें एक आंख मुस्तफा की है जिसने खुदा को बिला पर्दा देखा है, बिला हिजाब देखा है। इसीलिए तो मेरे इमाम बोल उठे, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को जेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जो से लंतरानी, कई तकाजे विशाल के थे, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरने वाले पड़े हैं या कुछ जिहाद को लाले, किसे बताए किधर गए थे। मौला अगर तू इबादत का तकाजा करता है फिर तुझे देखे तो सही। फरमा देख नहीं सकते हो, मैं लतीफ हूँ, नजर नहीं आता, अलबत्ता खबीर भी हूँ, मेरी खबरें आएगी, मेरी खबरें आएगी। मौला तेरी मार्फत की खबरें कहाँ आएगी, तेरी पहचान की खबरें कहाँ आएगी। फरमाओ नादानो, एक ही तो आस्ताना है जो आंख मुझे देख के आई है, बस वही आस्ताने मुस्तफा है। आस्ताने मुस्तफा पे आ जाओ, मेरी खबरें भी लेते जाओ, जमाने जहां का दीदार करके मुझे पहचानते भी जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तवज्जो से बैठे हो, सुभान अल्लाह, जिसे बात समझे जरूर से बोले बुलंद आवाज के साथ। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि मैं खबीर हूं, मेरी खबरें आती हैं। एक ही तो आस्ताना है, वो आस्ताने महबूब है। अरे आ जाओ आस्ताने महबूब पे, आस्ताने महबूब पे आके मेरी मार्फत की खबरें भी लेते जाओ, जमाले जहां आरा का नजारा करके, हुस्न मुस्तफा का नजारा करके। फरमा मेरी जात को पहचानते भी जाओ, मेरी जात को पहचानते भी जाओ। क्यों? 1,24,000 अंबिया और रसूल आए थे, खुदा को बिन देखे आए थे। ये मुस्तफा आया है तो खुदा को देख के आया है। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया, महबूब जब तू दुनिया में जाएगा तेरे नूर को लिबास बशरी पहनाऊंगा। लिबास बशरी पहन कर जाए, जाकर ऐलान कर देना, मन रानी फकद लाल हक ताला, कायनात वालों आओ आओ। हजरत आदम तो ईसा जितने पैगंबर आए थे खुदा को बिन देखे आए थे। ये मुस्तफा खुदा के हुस्न मुतलक का मजहर अतन बन के आ रहा है। जो खुदा को जानना चाहता है, जो खुदा को पहचानना चाहता है, वो आए, चेहरे मुस्तफा देखता जाए, खुदा को पहचानता जाए। चेहरे मुस्तफा देखता जाए, खुदा को पहचानता जाए। इसलिए तो फरमाया ना, आफा कहा गर्दी दाम मेहरे बुता वजी दाम बिसियार खूबा दी दाम, लेकिन तो चीजें दी गई। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुस्न की एक तजल्ली के परतों को देखा। किसको? वो कहा रब्बे आरेनी, मौला दीदार करा। आवाज आई लन तरानी, तू दीदार नहीं कर सकता। 9 बार मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। रब ने इस दुआ को 2 तरीकों से शर्फ कबूलियत अता फरमाई, क्योंकि कोई नबी भी हो ना, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जी फुला दुआ नबी पाक की रद्द हो गई, फुला हो गई। मैंने कहा माज़ अल्लाह, इन्होंने मिशकात नहीं पढ़ी। मिशकात के जुमले हैं, सरकार ने फरमाया कुल्लु नबिय्यिन मुस्तजाब, हर नबी मुस्तजाब दावत होता है। फरमाया किसी नबी की कोई दुआ रद्द नहीं हुई। मैंने कहा पढ़ शेख मुहक्किक को, मुजद्दिद पाक को, इमाम ज़ुरकानी को, इमाम कस्तलानी को, इमाम अस्कलानी को, मुल्ला अली कारी को, मैंने कहा शब्बीर उस्मानी को पढ़, थानवी साहब को पढ़। इन्होंने लिखा लम युनकल अन्नहु दआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युस्तजब। एक दुआ भी ऐसी मनकूल होकर नहीं आई, नबी ने फरमाई हो, नबी ने कबूल न की हो। फरमाया एक दुआ भी ऐसी नहीं। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मैंने कहा नबी की दुआ रद्द कैसे हो सकती है? गजाली ज़मा राज़ी दौरा ज़ैग़म इस्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? आप फरमाते देखो, अगर कहे ना नबी की दुआ रद्द हो गई तो रब खुद फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये नबी अपनी ख्वाहिश से बोलते ही नहीं। रब ने ख्वाहिश से बोलने की नफी कर दी और आगे फरमाया इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मैंने कहा मुख्तसर मानी को पढ़, मुतव्वल को पढ़, उलमाए बलागत को पढ़, उलमाए नहव को पढ़। ये हस्र दर हस्र है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये नबी अपनी ख्वाहिश से बोलता ही नहीं। इन होगा नहीं वो बोलते इल्ला वहयुन यूहा, मगर रब की तरफ से वही आती है तब बोलते हैं। फरमाया जब मुस्तफा बोलता है ज़बान मुस्तफा की होती है, वही खुदा का।
وہی خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر فرمایا رب کے بلوائے بغیر بولتے ہی نہیں، وہی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا رب نے ایک بار بلوایا، محبوب نے بولا، دعا فرمائی، اس کے بعد رب نے فرمایا محبوب نہیں یہ دعا تو اب قبول نہیں ہوگی، یہ فتویٰ تم حضور پر لگاتے ہو معاذ اللہ، یہ تو پھر خدا پر لگ جائے گا نا۔ ہاں رب کو نسیان ہوتا ہے، رب کو بھول ہوتی ہے، رب کو پتا تھا کہ یہ دعا میں نے قبول نہیں کرنی، زبان مصطفیٰ سے کہلوائی کیوں؟ کیونکہ حضور تو وہی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ اس لیے غزالی الزمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک نے کوئی ایسی دعا مانگی ہی نہیں کہ حضور کی زبان پر آئی ہو اور رب نے قبول نہ فرمائی ہو۔ میں نے کہا یہاں تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں نے آپ کے رب کو اتنا جلدی کرتے کسی کام میں نہیں دیکھا ہے۔ آپ کی زبان سے پھول جڑنے کی دیر ہوتی ہے کہ رب قبول فرما لیتا ہے، پھول چڑھنے کی دیر ہوتی ہے کہ رب قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو ام المؤمنین کا عقیدہ یہ ہے اور تو کہتا ہے حضور کی دعا رد ہوئی۔ کل نبی مستجاب، یہ مشکات پاک کے الفاظ ہیں، ہر نبی کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہاں تو غلاموں کی یہ شان ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ روزانہ تہجد کے لیے جب اٹھتے نا تو آپ کے گھر میں ایک مرغا تھا، وہ اذان دیتا، بانگ دیتا، تو اس کی آواز پر آپ اٹھتے، آپ نماز تہجد پڑھتے۔ ایک دن آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو حضرت سعید ابن المسیب نے اس مرغے کو کہا او مرغے اللہ تجھے نہ بلوائے آج تو کیوں نہیں بولا؟ اللہ تجھے نہ بلوائے آج تو کیوں نہیں بولا؟ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان سے چونکہ جملے نکلے تھے جب تک مرغا زندہ رہا پھر زندگی بھر اس نے بولا نہیں، بولا نہیں۔ میں نے کہا یہ محدثین نے واقعہ لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا جن کے غلام اس قدر مقبول دعا اور مستجاب الدعوات ہیں اس آقا کی اپنی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بیس بنا دے کی کنہ میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رب نے دو طریقوں سے قبول فرمایا۔ ایک تو یہ کہ فرمایا اے موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ آئے نا تو وہاں پر اللہ کا کلام سنا، اللہ کا کلام سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمنا پیدا ہوئی مولا جس کا کلام اتنا پیارا ہے اس کا دیدار کتنا پیارا ہوگا۔ رب پیارے نہیں، 9 بار یہ دعا کرتی۔ اللہ نے فرمایا اچھا نبی کی چونکہ دعا ہے رد تو نہیں ہوتی۔ رب نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی صفت کی تجلی کا پرتاؤ ڈالتا ہوں، اگر تو برداشت کر گیا تو پھر میں دیدار کراؤں گا ورنہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا پہاڑ کی طرف، فلما تجلی ربہ للجبل، رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، کہتے ہیں پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، سرما بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب آپ اٹھے آپ بیدار ہوئے، افاقہ ہوا، کہا مولا تیری ذات پاک ہے، واقعی میں تیرے دیدار کے قابل نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تو میری صفت کو برداشت نہیں کر سکا، بتا میرے ذات کے جلوے کو کیسے برداشت کرتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کوئی ہے جو تیرا دیدار کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ایک حبیب ہے وہ میرا دیدار کرے گا، تیرا منصب کلیمی ہے اس کا منصب حبیبی ہے۔ فرمایا وہ میرا محبوب ہے تو میرا کلیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے، حضور 9 بار آئے اور 9 بار گئے، چونکہ دعا مانگی تھی 9 بار۔ رب نے مصطفیٰ کا جلوہ 9 بار دکھا کے بتا دیا اے موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا پر جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اسے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اسے دیکھ لے، اگر تو اسے دیکھے گا تو سمجھ لے تو نے خدا کو دیکھا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق تعالی، اس لیے کہ اس چہرے کے اندر جو جلوہ ہے وہ جلوہ تو خدا کا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رب نے فرمایا نا والضحیٰ، قسم ہے مصطفیٰ تیرے چہرے کی، چمکتے دمکتے رخ زیبا کی۔ رب نے حضور کے رخ زیبا کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ حالانکہ وہ خود فرماتا ہے کہ جب بھی قسم اٹھاؤ نا اللہ کی اٹھاؤ، وہ حضور کے چہرے کی قسم کیوں یاد فرماتا ہے؟ فرمایا اس لیے رب غیر کی قسم نہیں اٹھا رہا، چہرہ تو مصطفیٰ کا ہے پر اس میں جلوہ تو خدا کا ہے، اس میں جلوہ تو خدا کا ہے۔
اللہ اکبر. حضرات گرامی رب نے فرمایا محبوب تجھے لباس بشری پہناؤں گا، لباس بشری پہناؤں گا. حضور کا جو لباس بشری بنا ہے وہ کہاں سے بنا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصل طینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرۃ الارض بمکہ تا. فرمایا کہ حضور کا جو لباس بشری ہے وہ رب نے وہاں سے لیا جو خانہ کعبہ والی جگہ ہے. کہاں سے لیا؟ خانہ کعبہ والی، جو زمین کی ناف ہے. زمین کی ناف جو کہ ناف ہوتی ہے نا درمیان میں، اللہ نے خانہ کعبہ والے مقام کو سرۃ الارض فرمایا. یہ ناف ہے پوری زمین کی. اگر شرق غرب شمال جنوب سے اس کی پیمائش کرو نا تو خانہ کعبہ درمیان میں پڑتا ہے. یہ سرۃ الارض ہے، خانہ کعبہ والا مقام. یہاں سے حضور کا خمیر لے کر رب نے لباس بشری پہنایا حضور کو. علماء فرماتے ہیں چونکہ اس مقام کو نسبت ہو گئی حضور سے، تعلق ہو گیا حضور سے، اب رب کائنات نے فرمایا فرشتوں اس مقام کا چونکہ تعلق ہے مصطفیٰ سے، اب یہاں خانہ کعبہ تعمیر کر دو تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے. کائنات والو سجدہ کرو خدا کو. رب نے خمیر مصطفیٰ کی طرف کائنات کے رخ بدل کے بتا دیا سجدہ کرو خدا کو، چہرہ کرو خمیر مصطفیٰ کو. چہرہ کرو خمیر مصطفیٰ کو. پھر اگر یہاں کوئی سوال اٹھائے ہاں جی جہاں سے خمیر لیا جاتا ہے بندے کا، مٹی لی جاتی ہے، قبر بھی تو وہاں بنتی ہے بندے کی. پھر حضور کا مزار پر انوار، حضور کا روضہ انور وہ بھی تو مکہ میں ہونا چاہیے، مگر حضور کا روضہ مبارکہ مکہ میں نہیں ہے، وہ تو مدینہ میں ہے. علماء فرماتے ہیں طوفان نوح کے وقت اللہ نے اسے مٹی کو وہاں سے اٹھا کر حضور کے منبر اور حضور کے روضہ انور کے درمیان والی جگہ پر رکھ دیا، وہاں پر رکھ دیا. علماء فرماتے ہیں وہاں پر رکھ دیا، اور حضور بھی فرماتے ہیں رب نے میرا خمیر یہاں سے لیا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. گویا اس جگہ کا تعلق بھی حضور کی ذات سے ہے، خانہ کعبہ کا تعلق بھی حضور کی ذات سے ہے. رب نے وہاں خانہ کعبہ بنا دیا، یہاں گنبد خضرا بنا دیا. اور گنبد خضرا مدینہ میں اس لیے بنایا کہ اگر تم نے حج کرنا ہو تو مکہ آؤ، زیارت کرنی ہو تو پھر مدینہ آؤ، زیارت کرنی ہو تو پھر مدینہ آؤ. کوئی یہ نہ کہے کہ ایک تیر دو شکار، کہ میں گیا حج کرنے اور وہیں پر میں نے حضور کے روضہ انور پر بھی حاضری دے لی، میں نے استقلال کے طور پر حضور کے روضے کے سفر کی نیت نہیں کی، معاذ اللہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے. کوئی بدبخت یہ فتویٰ لگاتا رب نے روضہ انور مکے میں رکھا ہی نہیں، رب نے روضہ انور رکھا ہی مدینے میں ہے تاکہ وہاں جو آئے وہ حج کرنے آئے، جو یہاں آئے وہ محض مصطفیٰ کی زیارت کو آئے. اور حضور نے تو مرہم رکھ دی نا. ایک بندہ 5 لاکھ 6 لاکھ لگا کے حج کر کے آ رہا تھا. میں نے کہا کوئی حاجی حج کر کے آیا بتاؤ نا ذرا اس کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ اے حاجی تیری بخشش ہو گئی؟ میں نے کہا وہ بھی تو حاجی تھا نا. وہ کہتا لبیک، آواز آتی لا لبیک. وہ کہتا مولا میں حاضر ہوں. رب کائنات کی طرف سے آواز آتی بدبخت میرے دربار سے نکل جا، تیری حاضری قبول نہیں ہے. ایک اللہ والے نے سنا، اس نے کہا کیوں اپنی خامخواہ کی محنت ضائع کر رہا ہے کہ تو کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے میرے بندے اسے کہہ دے پہلے جائے ماں کو راضی کرے پھر آئے خدا کو راضی کرے. میں نے کہا حج بھی بعض اوقات قبول نہیں ہوتا. مرہم میرے نبی نے اس کے زخموں پہ رکھی ہے جو اتنی محنت کر کے جا رہا تھا. فرماؤ حاجی زخموں کے ساتھ جانے والے ادھر آ، میرے گنبد خضرا کی زیارت کرتا جا. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. ارے تو جا رہا تھا تجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہ ملا، ادھر آ مصطفیٰ کا دیدار کرتا جا. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. دیدار کرنا تیرا کام ہے، قیامت والے دن شفاعت کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. سبحان اللہ. فرما میری شفاعت تجھ پر واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. حضرات گرامی بندہ آیا نا حج کرنے، بتائیے کہ سلام لے کر آتا ہے رب کا. میں نے کہا قرآن کے 6666 آ جاتے ہیں، ایک آیت تو ایسی دکھاؤ جس میں رب نے فرماؤ حاجی میرا تجھ پر سلام ہو. میں نے کہا نہیں، لیکن آیا نا گنبد خضرا پر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جب یہ آئے نا تیری بارگاہ میں زائرین مدینہ، زائرین گنبد خضرا تیری بارگاہ میں حاضری دے، پھر انہیں کہے قل سلام علیکم، اے
آنے والے مصطفیٰ کے روزے پر آنے والے دیدار کرنے والے اللہ کا تجھ پر سلام ہو، اللہ کا تجھ پر۔ میں نے کہا بارگاہ حضور کی ہے، سلام خدا کا مل رہا ہے، وہ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر خدا بھی ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے۔ فرما وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہوں کی بخشش چاہتے ہو در مصطفیٰ پہ آؤ، خدا کا سلام چاہتے ہو در مصطفیٰ پہ آؤ، اگر خدا کو ملنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ۔ کھجور کا تنا تھا نا، کھجور کا تنا جب حضور سے بچھڑا تو رو رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اے کھجور کے تنے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگا دوں، اگر تو چاہے تجھے ہرا بھرا کر دوں۔ اس کو حضور نے چوائس دی اور سرکار ہو گئے خاموش، سرکار ہو گئے خاموش۔ علماء فرماتے ہیں سرکار بھی خاموش، صحابہ بھی خاموش۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کھجور کا تنا بولا، صحابہ نے بھی سنا، حضور نے بھی سنا۔ صحابہ نہ سمجھے پر حضور سمجھ گئے۔ معلوم ہوا میرے آقا کھجور کے تنوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو بدبخت ہیں جو کہتے ہیں ہم نے سرکار کو دیکھا کہ اردو بول رہے تھے تو ہم نے کہا آپ تو عربی ہیں، آپ اردو کیسے بولتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب سے تمہارے دارالعلوم سے تعلق ہوا ہے ہمیں اردو بولنا آ گئی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم اللہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ارے ہم کسی رسول کو کسی قوم کے پاس نہیں بھیجتے، جس کے پاس بھی بھیجتے ہیں اس قوم کی بولیاں سکھا کر بھیجتے ہیں، اس قوم کی بولیاں سکھا کر بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا حضور ہیں عالمگیر نبوت کے مالک، سرکار ساری کائنات کے پیغمبر ہیں اور سلطو الی الخلق کافہ، میں نے کہا ساری کائنات کے میرے مصطفیٰ رسول ہیں تو رب نے ساری کائنات کی بولیاں بھی سکھا کے بھیجا، ساری کائنات کی بولیاں بھی سکھا کے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کسی دارالعلوم کی ضرورت نہیں، کسی ملا مولوی کی ضرورت نہیں، نہ کسی اور بدبخت کی ضرورت ہے کہ معاذ اللہ میرے آقا اس سے بولیاں سیکھیں، اس سے زبانیں سیکھیں۔ ارے قرآن تو اعلان کر رہا ہے ہم نے ساری کائنات کا رسول بھی بنایا ہے، ساری کائنات کی بولیاں بھی بتا کے بھیجی ہے، سبحان اللہ، ساری کائنات کی بولیاں بھی سکھا کے بھیجی ہے۔ جو اپنے آقا کی عظمت سن رہا ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہمارے آقا الحمدللہ ہمارا اہل حق کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کائنات ہر شان میں، ہر کمال میں، ہر مقام میں تمام انبیاء سے مافوق ہیں۔ حضور فوقیت رکھتے ہیں، اس لیے جامع الکمالات، جامع المحاسن، جامع الحقائق، اگر کسی ہستی کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ حضور کی ذات کو دیکھ لو۔ اس لیے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ واہ سبحان اللہ اللہ، رب العزت تو حضور کو اس طرح دیکھتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب تو ہر لمحے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہر لمحے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یہ ہے جملہ اسمیہ عربی گرامر کے اعتبار سے۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو استمرار اور دوام چاہتا ہے، تسلسل چاہتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہے محبوب جب سے تیرے نور کو تخلیق کیا ہے تب سے لے کر آپ کے والدین کے شکم میں اور ان کی پشت مبارک میں آنے تک، اور پھر وہاں سے لے کر آپ کی پورے عرصہ نبوت 63 سالہ زندگی، پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک، اے محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ہماری نظریں کہیں اور نہیں، اے محبوب ہماری نظریں تجھ پر لگی ہیں، ہماری نگاہیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ سرکار چاہتے تھے نا کہ میرا قبلہ وہ بنے جو میرے دادا حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا ہے۔ تو سرکار نے ایک بار نماز کے اندر چہرہ اوپر کیا اور اپنے دل کی تمنا اور خواہش کا اظہار کیا۔ بولے تو کچھ نہیں نا، کیونکہ نماز میں بندہ بولتا تو نہیں ہے نا۔ التکبیر و التحریم، تکبیر ہوتی ہے تمام معاملات کو حرام کرنے کے لیے، چلنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، سونا حرام، بولنا بھی حرام۔ نماز کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہیں، دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نماز کے اندر تھے، سرکار کچھ بولے تو نہیں نا، صرف اپنا چہرہ مبارک اوپر کو اٹھایا۔ حضور کی ادا ہی اتنا پیاری لگی، رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند کرنا دیکھ رہے ہیں، اے حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں،
بس اے میرے حبیب قبلتن ترضاہ فلنولینک قبلتن ترضاہ، جو قبلہ آپ چاہتے ہیں ہم نے وہی قبلہ آپ کی چاہت پر بنا دیا۔ چہرہ بدلنا آپ کا کام ہے، قبلہ بنانا ہمارا کام۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ترضاہ۔ اچھا علماء بھی تشریف فرما ہے کہ ترضاہ ایک واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور کی رضا کو چاہ رہا ہے۔ حضور کی رضا، محبوب جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے، اے حبیب تیری چاہت اور تیری مرضی کے مطابق میں نے قبلہ بدل دیا ہے۔ میں نے کہا رب یوں بھی فرما سکتا تھا نا کہ میری مرضی، اے محبوب نماز تو میری ہے، مرضی بھی میری چلے گی، مرضی آپ کی تو نہیں چلے گی۔ میں نے کہا مولوی صاحب خیال کو رو رہا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے نماز میں فرق آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تو خیال کو رو رہا ہے اور رب تو فرماتا ہے قبلتن ترضاہ، اے حبیب تو نماز کے اندر ہے۔ یہ نہیں فرمایا نماز پوری کر لے، نماز پوری کر لے چلو قبلہ بدل دیں گے، نہیں، 2 رکعتیں پڑھ چکے، 2 رکعتیں رہتی ہیں، رب نے فرمایا قبلتن ترضاہ، محبوب بے شک نماز میری ہے پر اس میں مرضی تو تیری، اس میں مرضی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے کہا یہ خیال کو رو رہا ہے بیچارہ، رب تو مصطفیٰ کی مرضیاں دیکھ رہا ہے۔ قبلتن ترضاہ، محبوب جو تو چاہتا ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسجد نبی میں آ جاؤ، مسجد اقصی میں آ جاؤ یا مسجد حرام میں آ جاؤ، کوئی تاریخی مقام تو ہونا، کیونکہ تاریخی مقام کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میرے آقا جہاں پر قدم رکھ دیتے ہیں نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں قدمین مصطفیٰ آ جاتا ہے وہی تاریخی مقام بن جاتا ہے، وہی تاریخی مقام بن جاتا ہے۔ سرکار کو کہیں اور نہیں بلایا، فرما محبوب اگر یہاں تیرا چہرہ پھر گیا ہے ہم نے اسی طرف قبلہ بھی پھیر دیا ہے، قبلہ بھی پھیر دیا ہے۔ حضرات گرامی اس لیے تو میرے امام نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سرکار کے نور پاک کو رب نے جو لباس عطا فرمایا وہ لباس بھی نور کا۔ کیوں؟ یہ خانہ کعبہ والی جگہ جو ہے نا یہ نور ہے، یہ کیا ہے؟ نور ہے، کیونکہ یہ جنت کا حصہ ہے نا، اور یہ جنت میں جائے گا، جنت ساری نور ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا خمیر یہاں سے لیا گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں خانہ کعبہ والی جگہ سے، سرکار فرماتے ہیں یہاں سے۔ تطبیق کیسے ہے؟ اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ طوفان نوح میں وہ خمیر بہہ کر یہاں آ گیا تھا۔ حضرت ابن عباس بھی اپنے قول کے مطابق ٹھیک فرما رہے ہیں، اور سرکار کا فرمان بھی سر آنکھوں پر ہے، چونکہ سرکار کی ذات کے ساتھ تعلق خانہ کعبہ والی جگہ کا بھی ہے، اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اس کا بھی ہے۔ اس لیے یہ بھی جنت کا ٹکڑا، وہ بھی جنت کا حصہ، یہ بھی جنت، وہ بھی جنت۔ میں نے کہا جنت ساری نور ہے، اور تو حضور پر انگشت نمائی کرتا ہے، بشر کی رٹ لگاتا ہے۔ میں نے کہا رب نے نور مصطفیٰ کو جو لباس پہنایا وہ بھی عام نہ تھا، وہ بھی وہاں سے تھا جو جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت ساری نور ہے۔ رب نے مصطفیٰ کو لباس بھی نور کا عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ میں نے کہا وہ نور اسے نظر آتا ہے نا جس کی آنکھ میں نور ہو۔ حضور کے گھر کے باہر 40 کافر کھڑے تھے، 80 آنکھیں 40 کافر۔ سرکار کائنات امام الانبیاء گھر سے باہر آئے نا تو کسی کافر نے حضور کو نہ دیکھا، سرکار امن و امان چلے گئے۔ میں نے کہا لوگ اگر باہر نکلتے ہیں تو برقعے پہن کر، لیڈر ہو تو ایسا ہو۔ سرکار جب باہر آئے ہیں نا سرکار نے برقعے نہیں پہنے، حضور کھلے بندو آئے، سر عام آئے، سب کے سامنے آئے، 40 کافر 80 آنکھیں، مگر کوئی حضور کو دیکھ نہ سکا۔ کہتے ہیں جی اگر زندہ ہوتے تو نظر نہ آتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معلوم ہوا زندہ ہوتے تو نظر نہ آتے۔ میں نے کہا تیرے بقول سرکار معاذ اللہ زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہوتے تو نظر آتے۔ میں نے کہا حضور ذہنی حیات میں کفار کے درمیان سے تشریف لے گئے مگر کسی کو نظر نہ آئے۔ اگر تجھے بھی نظر نہیں آتے تو پھر اکنا
ٹیسٹ کرا شاید رشتہ انہی سے میں مل جائے کہ جنہیں سرکار نظر نہیں آتے. میں نے کہا حضور یہاں سے چلے گئے اور جب گئے نا صدیق اکبر کے گھر حضرت ابو بکر باہر کھڑے حضور کا انتظار کر رہے تھے. صدیق اکبر حضور کا انتظار کر رہے تھے. ہمارے علاقے کے بزرگ تھے جن کا نام تھا حافظ پیر بخش. ان کے پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ ہوت محمد رحمت اللہ تعالی علیہ. جب حضرت خواجہ ہوت محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ ہوت محمد قریجہ رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال جنہوں نے درس حدیث دیا, 40 سال. آپ جب آتے نا ان کے علاقے میں, آپ ابھی روڈ پر ہوتے, حالانکہ وہ پیر بخش صاحب نابینا تھے, وہ اپنے شاگردوں کو کہتے, اپنے ساتھ رہنے والوں کو کہتے کہ مجھے روڈ پر لے چلو, سڑک پر لے چلو. وہ کہتے کیوں حضور کیا ماجرا ہے, سڑک پر کیوں لے چلیں؟ تو وہ کہتے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا پیر آ رہا ہے, میرا پیر آ رہا ہے. میں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کنان میں بیٹھے تھے اور حضرت یوسف کا بھائی یہوذا مصر سے قمیض لے کر چلا تھا. حضرت یعقوب یہاں بیٹھ کر کہہ رہے تھے ارے مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اے یعقوب جب بیٹا کنان کے کنویں میں تھا آپ تو تلاش کرتے رہے مگر کہیں نظر نہ آیا بیٹا, قافلے والے اٹھا کر چلے گئے. آج آپ کا بڑا بیٹا قمیض مصر سے لا رہا ہے جہاں سے کئی دن کا فاصلہ ہے, آپ کو خوشبو یہاں آ رہی ہے. میں نے کہا یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں, کبھی اس مقام پہ کبھی اس مقام پہ. حضور نہیں فرماتے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرما ہمارا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جبریل بیٹھا بیٹھا چلا جاتا ہے, اور کبھی وہ وقت بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑھیا حضور کے ہاتھ سے پکڑتی ہے مدینے کی گلی میں بٹھا دیتی ہے اور سرکار باتیں کرتے رہتے ہیں. کبھی جبرائیل کی طرف توجہ نہیں ہوتی, کبھی ایک بڑھیا کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. کبھی عالم یہ ہے کہ رات کے اندر میرے نبی لابقا کی بلندیوں تک جاتے ہیں, معراج کر کے واپس آتے ہیں, اور اسی صبح کو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑھیا کا بورا کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اس کے گھر میں پہنچاتے ہیں. میں نے کہا حضور کی رفت کا عالم بھی دیکھ, حضور کے عجز و انکسار کا عالم بھی دیکھ. بدبخت کہتا پھرتا ہے انما انا بشر مثلکم. میں نے کہا مثلکم جو حضور نے فرمایا ہے یہ مثلکم کا خطاب کس کو ہے؟ میں نے کہا یہ کفار کو ہے. آگے کافر تھے تو نبی نے فرمایا انما انا بشر مثلکم. جب آگے صحابہ تھے پھر میرے نبی نے فرمایا ایکم مثلی. میں نے کہا وہاں اگر منکر تھے تو اقرار تھا اور عاشق تھے تو انکار. سبحان اللہ. میں نے کہا جہاں منکر تھے وہاں میرے آقا, جب ماننے والے نہ تھے سرکار نے فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں. کیوں؟ تاکہ یہ بدبخت جہنم سے بچ جائیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کوئی فرشتہ ہوتا ہے, نبی ہماری نوع انسانی میں سے نہیں ہوتا. فرمایا میں تم جیسا ہوں اور بدبختوں آؤ میرا دامن پکڑو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ. میں نے کہا جہاں پر تھے پرائے, میرے نبی نے فرمایا انما انا بشر مثلکم. جہاں تھے اپنے فرمایا ایکم مثلی. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. حقیقت محمد دکھا کوئی نہیں سکتا, اتھا چک دی جائے علا کوئی نہیں سکتا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سرکار فرمانے لگے میں آئی نا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ بند تھا. حضور نے فرمایا کون؟ میں نے کہا عائشہ, انا عائشہ. حضور نے فرمایا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ فرماتی ہے بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی عائشہ. حضور نے فرمایا من ابو بکر؟ کہا ہوا ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. حضور نے فرمایا من ابو قحافہ؟ اللہ اکبر. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں ڈر گئی, میں نے آگے کوئی سوال نہ کیا کہ حضور مجھے بھول رہے ہیں. من عائشہ, من ابو بکر, من ابو قحافہ. اللہ اکبر. آگے آپ نے کوئی سوال نہ کیا. صوفیاء فرماتے ہیں آج اگر سیدہ عائشہ بھی سوال کر لیتی نا تو سارے عقدے ہی حل ہو جاتے. یہ نور و بشر کے جھگڑوں میں پھنسنے والے اور جھگڑے کرنے والے فرمایا کہ ان کی راہ ہموار ہو جاتی. آج اگر سیدہ عائشہ بھی پوچھ لیتی من انت یا رسول اللہ, اے آقا آپ بھی تعارف کرا دیں آپ کون؟ فرمایا سیدہ عائشہ پوچھ لیتی تو پھر عقدے ہی حل ہو جاتے. اس لیے تو فرمایا انا عرب بلا عین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام انا احمد بلا دین. کوٹ کے گھوٹ نے کہا احدیو ہے احمدیو ہے, میم دے اولے دلری موہے, جہان کریم فرید اران عشق اشارہ دین. احدیو ہے احمدیو ہے,
میں نے کہا صوفیاء کا کلام سمجھنے والے سمجھتے ہیں ہک دی ہر دم سک ہے جرا ایک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی 40 کافر 80 آنکھیں مگر کسی کو میرے آقا نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے مردہ یا زندہ؟ میں نے کہا جنہیں نظر آتے ہیں پوچھنا امام احمد رضا سے، کیوں کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میں نے کہا شہید زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ میں نے کہا شہید اگر زندہ ہے یہ نبی کا امتی ہے۔ میں نے کہا امتی زندہ ہے نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کیوں نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں جی حضور آئے تھے تو خوشیاں مناتے ہو، حضور گئے تو غم مناؤ۔ میں نے کہا حضور آئے ہیں، حضور کی ولادت ہوئی ہے، خوشی ولادت کی ہوتی ہے، وفات کی نہیں ہوتی۔ اور نبی تو وہ ہیں، خدا کی قسم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ نبی تو مرتے ہی نہیں، نبی تو ہوتے ہی زندہ ہیں، صرف رب کا قانون پورا ہوتا ہے۔ ورنہ وفات کا غم تو وہ منائے جن کے نبی مر گئے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں نے کہا پوچھ امام احمد رضا سے زندہ کو دیکھا تھا یا مردہ کو؟ پھر پوچھ شیخ سعدی سے جب نعت لکھی بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، وہ چوتھا مصرع نہیں بن رہا۔ حضور کو دیکھا، دیدار کیا، فرمایا سعدی پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا کہ چوتھا مصرع نہیں بن رہا۔ حضور نے فرمایا کہو نا صلو علیہ وآلہ۔ میں نے کہا سعدی سے پوچھ زندہ کو دیکھا یا مردہ کو؟ اور تو کہتا ہے مر گئے۔ میں نے کہا ادھر آ، جا تاجدار گولڈا کے پاس سیدنا مہر علی سے پوچھ، اے مہر علی زندہ کو دیکھا تھا یا مردہ کو؟ جب آپ نے کہا اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا۔ میں نے کہا پوچھ مہر علی سے کیس صورت نو؟ کون صورت دیکھی تھی؟ کون سی صورت؟ کیسے صورت نو؟ اور پوچھ خواجہ غلام فرید سے، فرما علی آؤں بسر حدید میں ہر وقت یار تے دید میں کلی قلب عشق کلید میں تے کجڑے راز پدید میں ایو ادنا عبد فرید میں۔ فرما وہ تو ہم ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تمہاری چپ تو صدقے بنو، بولو ذرا محبت ڈال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدھی سی بات ہے، میں نے جو کچھ بولا ہے اپنے ذوق سے تو سب پوری کی ہے۔ بولو ایک مرتبہ آخری تو بولو جا چلو اچھا سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھاتے آپ کو سبحان اللہ۔ میں نے کہا خدا کی قسم جنہیں نظر آتے ہیں ان سے پوچھ، اگر تجھے نظر نہیں آتے تیری آنکھ کا قصور ہے۔ جبرائیل تو کہتا ہے کلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ جیسا تو کہیں دیکھا ہی نہیں۔ حضرت سید یوسف حسینی راجہ فرماتے ہیں شاہی ندید اندر جہاں از قاف تاہم کیرواں نئے در زمین نئے در سما نئے در زمین نئے در سما چو مصطفیٰ پاشد دیگر۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں با پردہا چو آمدی شورے قیامت شدائیاں بے پردہ گرائی بیرو سوزد ہما کونو مکان۔ آقا پردے پہن کر آئے کہ قیامت تک آپ کی آمد کا شور بپا ہو گیا، اگر حجابات اتار کے آتے تو یہ کونو مکان جل کر راکھ ہو جاتے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے آقا سے پوچھا آقا حضرت یوسف کا حسن تو ظاہر تھا، آپ کے حسن کو رب نے کیوں چھپا دیا؟ سرکار کائنات نے فرمایا اے بیٹا عبد الرحیم رب کی غیرت نے گوارا ہی نہ کیا کہ حقیقت مصطفیٰ کا کوئی نظارہ کر سکے، حقیقت مصطفیٰ کا یا حسن مصطفیٰ کا کوئی نظارہ کر سکے۔ اس لیے تو امام زرقانی نے مواہب اللدنیا میں لکھا اللہ اکبر فرماتے لم یظہر لنا تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم لأنه لو ظہر لنا تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا سارا حسن و جمال ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوا، اگر تمام و کمال ظاہر ہو جاتا تو ہم دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتے۔
حضور کے حسن و جمال کو دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتے. اللہ اکبر. وہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے نا, آپ نماز پڑھتے امام صاحب کے پیچھے, روزانہ تو معمول کے مطابق سلسلہ چلتا. ایک نماز ایسی بھی آئی کہ امام نے سلام پھیر لیا اور آپ نے تاخیر سے سلام پھیرا. امام صاحب آپ کے مرید تھے, معتقد تھے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور آپ نے دیر سے کیوں سلام کیا؟ سلام ہم نے تو جلدی کر لیا تھا, پھیر لیا تھا, آپ نے تاخیر سے پھیرا. آپ نے فرمایا بیٹا چپ کر, ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا جب تک چہرے مصطفیٰ دیکھتے نہیں ہم سلام پھیرتے نہیں. سبحان اللہ. چہرے مصطفیٰ دیکھتے نہیں, سلام پھیرتے نہیں. میں نے کہا ان سے پوچھ جنہیں روزانہ حضور کا دیدار ہوتا ہے, روزانہ حضور کے جلوے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی, اس لیے فرمایا نا کہ حضور کو پہچاننے کے لیے, حضور کو جاننے کے لیے نگاہ صدیق اکبر چاہیے, نگاہ ابو جہل نہیں, نگاہ صدیق چاہیے, نگاہ فاروق چاہیے, نگاہ عثمان چاہیے, نگاہ مولا علی چاہیے. میں نے کہا حضور کو دیکھنا ہے پھر اویسے کرنے والی نگاہ سے دیکھ. اللہ اکبر. میں نے کہا حضور پر بن دیکھے قربان ہو جا. خدا کی قسم جس طرح حضور پر بن دیکھے قربان ہو گئے نا, غازی علم الدین کو دیکھیں آپ, غازی علم الدین حضور پر بن دیکھے قربان ہو گیا. نہ اتنا نمازیں تھی, نہ روزے تھے, نہ عبادات, نہ عمل تھی, نہ عبادت تھی, نہ شکل تھی. لیکن جب گستاخ رسول کو جہنم رسید کیا نا, پھر مقام کیا ملا, مقام کیا ملا. خدا کی عزت کی قسم غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں سرکار جب میاں والی جیل میں آتے نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی کہ آقا میری خاطر تکلیف کرتے ہیں, اور میاں والی جیل میں آتے ہیں. میں نے کہا ان کا مقدمہ لڑنے والا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے. میں نے کہا خدا کی قسم یہ تھے صحیح معنی مسلم لیگ کے رہنما جو عاشق رسول کے مقدمے لڑتے تھے, اور وہ بھی نام نہاد ہیں جنہوں نے عاشق رسول کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. میں نے کہا نام نہاد نہ بنو, بننا ہے تو پھر حضور کے پکے عاشق بنو اور سچے عاشق بنو. آج ایک عظیم عاشق رسول, حضور کی عزت و ناموس کا محافظ اور نگہبان اس دنیا سے رخصت ہو گیا. خدا کی قسم ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بچے بچے کے دل میں عشق مصطفیٰ اور عزت و ناموس مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی ہے, شمع روشن کر دی ہے. حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میری ماں مجھے ملنے آتی نا روتی تو میں کہتا ماں میں کوئی ڈاکہ ڈال کر تو نہیں آیا, چوری کر کے تو نہیں آیا, حضور کی عزت کا تحفظ کر کے آیا ہوں نا, حضور کی عزت کا تحفظ کر کے آیا ہوں. میں نے کہا بڑے بڑے پیچھے رہ گئے, غازی علم الدین بھی بازی لے گیا, غازی ممتاز حسین بھی بازی لے گیا. خدا کی قسم حضور کی عزت پر جو قربان ہو جاتا ہے بازی وہی لے جاتا ہے. شاہ خراسان ایک بادشاہ تھے, ان کے دل میں خیال آیا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا, کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا. وزیروں نے پوچھا, مشیروں نے کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ تمنا کی, آرزو کی؟ کہا میری فوج بڑی پاورفل ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر حضور کے زمانے میں ہوتا تو اس کو حضور کی عزت کے لیے قربان کر دیتا, سرکار کی نموز کے لیے قربان کر دیتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا نا اس کو قبر میں کسی بزرگ نے دیکھا, پوچھا بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں قبر میں آیا منکر نکیر آئے, سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا, حاطف غیبی سے آواز آئی فرشتوں ہٹ جاؤ, جس لمحے اس کے دل میں حضور کی عزت کا خیال آیا تھا ہم نے اسی لمحے بخش دیا تھا, اسی لمحے بخش دیا تھا. میں نے کہا جس کے دل میں حضور کی عزت کا خیال آ جائے رب بخش دیتا ہے. وہ جس کو حضور کی عزت کی خاطر جیل میں ڈالا گیا, جس کو حضور کی عزت کی خاطر لاٹھیاں ماری گئیں, جس کو حضور کی عزت کی خاطر کھینچا گیا, جس کو حضور کی عزت کی خاطر ستایا گیا, تکلیفیں دی گئیں, میں نے کہا وہ مجاہد جب حضور کی بارگاہ میں جائے گا, جب قیامت کے دن اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ کس سرخروئی کے ساتھ جائے گا اور کس شان کے ساتھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں سوال تو کفار سے بھی ہوگا نا, مگر کفار کہیں گے اے فرشتوں ہاں لا ادری ہم نہیں جانتے, پر صدیاں بعد میں آنے والا عاشق رسول کہے گا فرشتوں ہٹ جاؤ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے.
ہیں ذرا کھڑے ہو کر سلام تو پیش کرنے دو نا، میں اسی محبوب کی خاطر تو آیا ہوں، ایک بار دیدار کرنے دو، سوال بعد میں کر لینا۔ میں نے کہا آج نے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم صاحبان محفل کے اس اہتمام کو شرف قبولیت بخشے۔